بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَلِلَّهِ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ ہمارا جمعے کا مبارک سلسلہ جو قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سورہ مومنون پچھلے جمعہ میں ختم کی گئی ہے۔ اگلی سورت سورہ نور ہے جو بڑی ہی عالی شان مضمون کی حامل ہے۔ انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ العزیز حج کی حاضری کے بعد اسے شروع کیا جائے گا، تو چونکہ آگے حج کے مبارک ایام ہیں اور اسلام کی وہ عظیم یادگار، اسلام کا وہ عظیم اجتماع جسے حج کہتے ہیں، اس کا وقت نزدیک ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے جمعہ میں چند قرآن پاک سے آیات جو اللہ نے اپنے بندوں کو حج کی طرف بلانے کے لیے اور حج کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیش کی ہیں، آج انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ کہہ دیجیے سارے، اللہ کے کلام سے جو چیز ذہنوں میں اترے وہ عمل کی توفیق کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ جب بھی کسی تصور کے پیچھے قرآن ہوتا ہے تو اللہ اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سمجھنے والے کے لیے خود عمل کا انداز بنا دیتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ انہیں عمل والوں میں شامل فرماتا ہے، اور ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے۔ تو آئیے آج حج کی آیات پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا بولیے سب انشاءاللہ بولیے، آمین بولیے، انشاءاللہ بولیے کہ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب حاجی بنے، اللہ کا
یہ عظیم کرم سمیٹیں، اللہ کی اس عظیم رحمت کو دنیا سے لے کے جائیں، اور یہ کوئی منہ ملازے کی بات نہ ہو، واقعی اندر سے یہ دعا ہو، اندر سے ہو کہ اللہ ہمیں حاجی بنا، اور اس کے لیے رونا بھی ہے، اس کے لیے تڑپنا بھی ہے، اس کے لیے دل سے دعا کرنی ہے۔ ویسے لوگ کہتے رہتے ہیں جی دعا کرو جیسی بھی حاجی ہو جائے، لیکن کوشش کرتے نہیں ہیں، اس پہ بھی کوئی غور نہیں ہوتا، کوئی اس پہ ذوق نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو۔ آئیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں سے اس کی آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 97 تک، 96 اور 97 نمبر آیت، 2 آیات ہیں جن میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے اس عظیم اسلام کے رکن کی تلقین فرمائی ہے۔ آج چونکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے دور میں خاص طور پہ ایک تو حج ویسے ہی بڑا مہنگا ہو گیا، اور دوسرا لوگوں میں شوق بھی نہ رہا، تو یہ دونوں ہی چیزیں اتنی سخت ہو گئیں کہ اللہ کی بارگاہ کی یہ حاضری اب صرف اس وقت کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ جب عمر کا آخری حصہ آ جاتا ہے، اور لوگ کئی بار سوال جب کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے حج کیا ہے، آپ نے عمرہ کیا ہے، تو پھر لوگوں سے شرمندگی سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ بچے پال لیے، گھر بنا لیے، زندگی گزار لی، جوانی بھی گزر گئی، بس اپنی ذمہ داریوں میں لگے رہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، اچھا یہ کر لوں ابھی، اچھا ابھی یہ کر لوں، او ہو جائے گا او ہو جائے گا، یہ کرتے کرتے آخری عمر آ گئی، اور اب حال یہ ہے کہ گوڈے کھڑکن ہڈیاں کھڑکن، چوک گیا ہے لک تیرا، اجے بھی گناہوں باز نہ آویں، جیو مرد دلیرا۔ پھر یہ حال ہے کہ وہ گناہوں بھری زندگی اسی طرح ہے، اور اس کا کوئی وہ شوق نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ آخری عمر میں لوگوں نے جب تانے مارے، اور بار بار لوگ پوچھتے رہے، کوئی عزیز بات کرتا ہے، کوئی رشتہ دار کہہ دیتا ہے، گزرتا ہو دوست بات کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ سوچا یار جانا چاہیے، اچھا اب چلے جانا چاہیے۔ تو بھئی ایسی حاضری کا نہ اللہ کو کوئی تمہارا شوق ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی حاضری کی کوئی وٹک ہے، تو اس سے پہلے جانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کہہ دیجئے ذرا، اس حالت سے پہلے، یہ جب بھی میں نے حالات بیان کیے ہیں، اس سے پہلے جانا ہے۔ اس طرح کی کوئی ایک شے بھی پیدا ہو گئی تو پھر جانے کا وہ مزہ نہیں، پھر جائیے، ضرور جائیے، اللہ کا گھر ہے، رسول کا گھر ہے، ضرور جائیں آپ، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کو اپنے گھر میں جب بلائیں جس کی آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں آنے کی، تو آپ اسے کہتے ہیں بھئی آپ نا بیٹھ جائیں نکرے ہو کے، جب وقت آئے گا تو مل لیں گے آپ سے۔ تو ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ بڑا ہی خطرناک ہے، استغفر اللہ کہہ دو ذرا، بڑا خطرناک رویہ اللہ کے ساتھ لوگوں کا۔ اتنی اہمیت دنیا کے کاموں کو، اتنی اہمیت دنیا کی چیزوں کو دے دی، اس قدر اس کے اوپر غور، بچے بہن بھائی، گھر، روٹی پانی، کاروبار، اتنا غور اس کے اوپر کہ جس نے دیا اس کو ملنے کی چاہت ہی کوئی نہیں، جس نے دیا، بولو میں نے کیا بولا، جس نے دیا اس کو ملنے کی چاہت ہی کوئی نہیں۔ کیسے بے وفا، کیسے بے مروت لوگ ہیں کہ چاہت اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور ہے بھی تو ٹھیل میل سی، کسی سے سنا تھوڑا بہت تو آ گئی، جو ہی باہر نکلے تو ختم، تھوڑا سا بات سنی دل میں خیال آیا یار نہیں جانا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، لیکن جو ہی باہر گئے ختم، وہ اس کے اندر وہ تڑپ نہیں، وہ محبت نہیں۔ تو ایسا نہ ہو، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے دے، اس سے پہلے اللہ سعادت دے دے، اس سے پہلے اس تصور سے پہلے چلے جاؤ، مزہ لوگے وہاں کی حاضری کا انشاءاللہ۔ تو آئیے قرآن میں جو اللہ نے بڑی شوق سے وہ آیات اتاری جو اس کے حج کی آیتیں ہیں، اس کے کعبے کا حج، مکہ کی عظیم برکت، مل کے کہو نا سبحان اللہ، مکہ کا عظیم شہر، مکہ کے عظیم شہر کی رونقیں، مکہ کے عظیم شہر کا نور، وہ کتنا خوبصورت ترتیب سے اللہ نے بیان کیا۔
آئیے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا ہی برکت والا ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس ایک آیت میں ہی حد کر دی۔ پہلا وہ گھر جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا وہ مکہ میں ہے، ایڈریس بھی بتا دیا، سمجھا دیا کہ وہ ہے، وہاں ہے، تمہیں تمہارا رخ مکہ کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ہے ببکۃ، اور کیسا گھر ہے؟ مبارکن، مبارک گھر ہے، برکت والا ہے، اس میں بڑی کتنی برکت ہے؟ ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ برکت کی ڈیفینیشن، برکت کی تعریف یہ ہے تھوڑے میں زیادہ ہو جانا۔ کیا ڈیفینیشن ہے بولو سارے؟ یہ برکت، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اللہ نے اسے بڑی برکت دی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ دیا ہوا ہے، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ برکت نہیں ہوتی، کم دیا ہوا ہے، کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ تو کہا یہ برکت والا گھر ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کی، یعنی 2 رکعتیں جس نے پڑھی اس نے 2,00,000 رکعتیں عطا کی۔ جس نے ایک بار درود شریف پڑھا بولو 1,00,000 بار درود شریف پڑھا۔ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا بولو 1,00,000 بار سبحان اللہ بولو۔ کتنی بڑی سعادت۔ چلو میں بالفرض آپ ایک بات کریں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے ایک نماز پڑھی 1,00,000 نماز ہے، بالفرض آپ زمین کے کسی اور حصے میں آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے 1,00,000 نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، آپ مطلب آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اول تو ممکن نہیں، کیونکہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے لیے کم از کم جو کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ 86 سال چاہیے۔ 86 سالوں میں 1,00,000 نمازیں مکمل ہوتی ہیں، کعبے کی ایک نماز 86 سال کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا بولو سارے، آپ اللہ کی اس برکت پہ بولو نا۔ 1,00,000 نماز پڑھی آپ، چلو فبیل فرض کسی کو 86 سال آپ وہ گیا وہاں، وہ جہاں وہاں پڑھتا رہا 1,00,000 ہو گئے، لیکن کعبے کے سامنے تو نہیں نہ پڑھی، بولو نا، وہ کعبہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ طواف والی جگہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کعبے کا اترتا ہوا نور کہاں سے لاؤ؟ لہذا وہ جگہ جو کعبے والی ہے اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں، اس کا کوئی بدلاؤ نہیں۔ ایک بزرگ اللہ والے، ان کی جماعت رہ گئی، جماعت نہ پڑھ سکے نماز جماعت کے ساتھ، تو گھر آئے تو دل میں بڑی تکلیف تھی، جماعت چھوٹ گئی آج، تو چونکہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب رکھتی۔ کتنی نمازیں؟ 27 نمازیں ہوتی ہیں ایک جماعت کے ساتھ۔ تو کہا کوئی بات نہیں، رکعت شروع کر دی، اللہ اکبر کہا، شروع کر دی، 27 بار اسے دہرا دیا، اسی نماز کو 27 مرتبہ دہرایا۔ جب دہرا لیا تو اب ذہن میں آ گیا کہ چلو 27 پڑھ لی ہیں، تو اللہ کی طرف سے جیسے ندا آتی ہے، دل میں الہام اترا کہ آپ نے 27 تو پڑھ لی ہیں، لیکن وہ جو جب جماعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد آمین جب کہا جاتا ہے تو آمین میں فرشتوں کی آمین بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ آمین کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ آمین کہاں سے لائیں گے جو فرشتوں کی آمین تھی، جو آپ جماعت میں ہوتے ہیں تو وہ شامل ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ کہا جماعت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، آپ پڑھیں 27 نمازیں، لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی اس کا انداز اور ہو۔ تو بالکل ایسے ہی حرم میں جب آپ گئے ہیں تو اب حرم کے معاملات الگ ہیں، اب وہاں کی برکت بہت بڑی ہے۔ اللہ ایک تہجد 1,00,000 تہجد کے برابر، اللہ کیا حد ہو گئی۔ جس نے کرم کی فضل کی حدیں دیکھنی ہیں وہ مکہ کی ان گلیوں میں دیکھے،
کہ اللہ نے کتنا کرم کتنا فضل وہاں اتارا. صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ مبارک شہر ہے، ساتھ کہا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے ہدایت یہیں سے پھوٹتی ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہدایت جائے گی وہ مکہ سے ہی اٹھے گی، کیونکہ وہاں سے حضور کا وجود ہے. آقا دو جہاں کی ہستی وہیں سے پیدا ہوئی. اللہ نے اسی شہر کو منتخب کیا حضور کی ولادت باسعادت کے لیے. فرمایا کہ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے. لہذا اگر سنو، اگر کوئی غافل شخص نہ ہو، صاحب دل ہو، صاحب نظر ہو، اس کو کسی نے ٹریننگ دی ہو، اس کو کسی اللہ والے کی صحبت کا اثر ملا ہو، اس کو نیکوں کی سادگی توفیق ہو، اور اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہو، اور وہ وہاں جا کے غفلت میں نہ ہو، تو خدا کی قسم مکہ شہر کی حاضری ساری زندگی کا نور لے کے اس کو ساتھ چلتی، ساری زندگی کی رحمتیں اس کے ساتھ چلیں گی. وہ روحانیت، وہ برکت، وہ کبھی کم نہیں ہوگی جو وہ مکہ سے لے کے آئے. لیکن اگر غافل آدمی ہے، اگر غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا دل ہے، تو پھر نہیں، پھر وہ وہاں سے سختی لے کے آتا ہے، پھر وہ الٹا اثر لے کے آتا ہے. ورنہ مکہ شہر کی حاضری، ہدایت کا نام قرآن نے اسے لکھا کہ یہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے. اللہ اسے ہدایت یافتہ کر کے بھیجے گا جو مکہ کے شہر میں حاضر ہو جائے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں، اس میں ہماری کھلی نشانیاں. اور نشانی اس کو کہا جاتا ہے جب انسان کسی منزل کی طرف جا رہا ہو تو راستے میں جو اس کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ تم منزل کی طرف صحیح جا رہے ہو، اسے نشانی بولتے ہیں. جیسے آپ لاہور جا رہے ہیں تو کاموں کی اس کی نشانی ہے، مرید کی اس کی نشانی ہے، راوی کا پل اس کی نشانی، آگے لاہور ہے. تو نشانی تب کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں تو راستے میں نشانیاں ملتی. فرمایا حاجی میری طرف آ رہا ہوتا ہے تو فیہ آیات بینات، یہاں میں کھلی نشانیاں اس کے لیے رکھے ہوئے ہوں کہ وہ نشانیاں دیکھتا ہوا آئے کہ وہ آ گیا میرے پاس، اسے یہ نظر آئے کہ میں قریب آ گیا ہوں، میرا رب میرے بڑے قریب ہے. فیہ آیات بینات، کھلی نشانیاں اللہ. اور اس کا ذکر کیا، کیا نشانیاں؟ مقام ابراہیم، فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہاں جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے، جس پتھر پہ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا. مل گئے ہو نا سبحان اللہ. نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، ان کا نام یہاں لیا کہ وہ اس جگہ پہ جہاں کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مجھے وہ مقام بڑا پسند ہے. اب یہاں میں توجہ چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تعریف اللہ فرماتا ہے، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس پتھر کو بھی یادگار بنایا گیا، بلکہ وہ پتھر فوم کی طرح اتنا نرم ہو جاتا کہ آپ کے پاؤں اندر دھنس جاتے، اور وہ پتھر آپ کے پاؤں کو پکڑ لیتا تھا. یہ نہیں کہ آپ وہ ہلتے تھے، نہیں، یعنی ڈگمگاتے نہیں، پتھر پکڑ لیتا تھا اور آپ تسلی سے کعبے کی دیواروں کو اونچا کرتے چلے جاتے. جتنا اونچا کعبہ ہوتا اتنا ہی اونچا وہ پتھر ہوتا جاتا. تو وہ مقام ہے جہاں آپ کے قدم لگے، اللہ نے اس سے بھی محفوظ فرمایا، اور وہ کعبے کے بالکل قریب مقام ابراہیم موجود ہے. فرمایا یہ میری نشانی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی. میں توجہ چاہوں گا، اگر مقام ابراہیم کو اللہ اپنی نشانی کہتا ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے، تو جس غار ثور میں میرے نبی کے قدم لگے وہ پورا غار بھی اللہ کی نشانی ہے. اللہ یا رسول، غار ہرا میں آپ کے قدم لگے. کہتے نہیں میں جب مکہ جاؤں گا تو اتنی اونچی کیا چڑھنا ہے، غار ہرا کیا کرنا ہے. اور جو مقام ابراہیم کو اللہ نشانی کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام محبوب انبیاء ہیں. یہ تو سمجھنے پہ ہے نا. آگے ارشاد فرمایا من دخلہ کان آمنا. سنیے، توجہ رکھیے.
ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، اس گھر کے اندر جو داخل ہو گیا، اس نے ٹکٹ لی، انتظام کیا، اس نے سارا کچھ چھوڑا، نکلا، گھر بار پیچھے چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور وہ بڑی محبت سے چلتا ہوا، سفر کرتا ہوا اس گھر میں داخل ہوا، مسجد حرام کے اندر انٹری اس نے لے لی۔ اب قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ، جو بھی اس میں داخل ہو گیا، کَانَ آمِنًا، اب اس پہ امن نازل کیا جائے گا، وہ امن والا ہے، اس کو امن دے دیا ہم نے۔ امن کس سے دیا؟ آگے یہ بھی نہیں بتایا بریکٹ میں کہ ہم نے امن دیا چوروں سے، لٹیروں سے، امن دیا ہم نے بیماری سے، غربت سے، ہم نے امن دیا برے لوگوں سے، ہم نے امن، کوئی بریکٹ نہیں لگائی، کھلا حکم، یعنی ہم نے ساری زندگی ہی امن عطا کر دیا اس کو، قبر میں بھی امن، حشر میں بھی امن۔ کیوں آگے بریکٹ نہیں لگائی؟ بتایا نہیں کس میں امن، کہا کھلا امن، میری رحمت وہاں محدود نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی کے لیے امن والا بنایا، اب کبھی بے امن نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی سند ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اسی کے لیے یہاں رہتے ہو نا، اسی کے لیے یہاں زندگی گزار رہے ہو نا، کسی طرح امن آ جائے، کسی طرح امن آ جائے، میری زندگی میں پیسے کما لوں، یہ جو فلاں کر لوں فلاں کر لوں، امن رہے زندگی میں۔ اور اللہ فرما رہا میرے گھر آؤ، مفت میں امن لے جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، امن تمہارے لیے، کانا آمینہ، ہم امن دیں گے۔ بہت بڑا لفظ ہے۔ ہم کتنے بے وفا ہیں، کس قدر بے مروت کہ اتنی کھلی آفرز کے باوجود بڑے بڑے اعلان اللہ کر رہا ہے، میری نشانیاں ملیں گی، مجھ تک آنا چاہتے ہو میری نشانیاں یہیں پہ ہیں، اب میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر میرے شہر میں آؤ، میرے شہر میں آ کے امن کی مجھ سے ضمانت لے جاؤ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ لہذا بزرگوں نے فرمایا، اور آج بھی یہ اصول ہے، کہ اگر کوئی چور بھی اگر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے کوئی لگا ہے پکڑنے کے لیے، امن اتنا ہے اس شہر میں، اس حرم میں، اگر وہ حرم میں داخل ہو گیا نا تو اب اس چور کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا بھائی تو اندر چلا گیا، اب بس تجھے محبت سے ہی کہتے ہیں باہر آ جا، کیونکہ تو امن والی جگہ پہ چل، اب یہاں لڑائی نہیں، اب یہاں جھگڑا نہیں، اب یہاں فساد نہیں، اب تمہارے لیے امن۔ اللہ تو جس فضا میں اللہ امن کی ضمانت دے، تم اس کے لیے کوشش ہی نہ کرو، اس سے بڑی کیا زیادتی، اس سے بڑا کیا ظلم۔ تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے۔ آگے سنیے، جب یہ سارا کچھ بیان کر دیا، پہلے عظمتیں بیان کی، کہا بڑا برکت والا ہے، پہلا گھر ہے ابراہیم نے بنایا، میری آیات ہیں، میری نشانیاں ہیں، امن ملے گا۔ اب کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پہ فرض کیا گیا اللہ کا حج، اس گھر کا حج فرض ہو گیا، من استطاع الیہ سبیلا، ہاں جو اس کی طرف جانے کی اہلیت رکھتا ہو، ہم نے فرض کر دیا۔ اب فرض کیا، پہلے ہرس پیدا کی، محبت پیدا کی، پہلے دل میں ایک تانگ پیدا کی، اس کے بعد کہا کہ نہیں اب میرے گھر میں حج کے لیے آؤ۔ لہذا اس آیت سے پوری کائنات کے لوگوں کے اوپر حج کی ندا پہنچ گئی، اور پوری کائنات کے لوگ اب سنتے ہیں اس ندا کو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ہر شخص پہ اس گھر کا حج فرض ہو گیا، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہاں جو راستے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ حج فرض۔ تو لہذا یہ الفاظ ذہن میں رکھنا بار بار ضروری ہے کہ اللہ نے سب کو دعوت دی ہوئی، یہ سوچتے رہنا کہ حج سانو بلاوا ہی نہیں آیا، ابھی ہمیں بلاوا نہیں، پتہ نہیں بلاوا آئے گا تو جائیں گے، اپنے آپ کو خود ہی جواب دیتے رہتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو تسلی دے کے تو بیٹھ جاتے ہیں، بلاوا کوئی نہیں آیا، وہ بلاوا ہی آیا ہوا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آ جاؤ لوگو حج کرو میرے گھر کا، آؤ، بلاوا تو دیا اس کو۔ تو کہا جائے جی مجھے بلاوا نہیں آتا، بلاوا ایسے آتا ہے کوئی بلاوا؟ یہ تو اپنے آپ کو بس ایک وہی بات کہ بس مطمئن کر کے تو بیٹھے رہو، بس نہیں، ایسا نہیں ہے، بلاوا آ چکا۔ اور دیکھیے جو نہیں آتا اور وہ نہیں اس طرف توفیق کرتا، اور بڑی ہی سخت حضور کی حدیث اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو
استطاعت کے باوجود، جسے اللہ نے استطاعت دی، اس کو اللہ نے مال دیا، اس کو اللہ نے توفیق دی، اور وہ نہیں گیا، اب وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ کو اس کی اب کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر کی طرف کوشش نہیں کر۔ بڑے بڑے امیر دیکھے آپ نے، کوئی ذہن ہی کوئی نہیں، کوشش ہی کوئی نہیں، فیکٹریاں لگائیں گے، دورے کریں گے ملکوں کے، لیکن حج نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی شادیوں پہ کروڑوں لگائیں گے، لیکن حج کے لیے کوشش نہیں کریں۔ تو بڑی سخت حدیث کہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو جائے، اس کا ہمیں اب کوئی، ہمارے لیے اس کی کوئی گنتی نہیں، ہمارے کاغذوں سے وہ فارغ ہو۔ تو اللہ اسے محفوظ کر لے، انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو حضور کی طرف سے آیا، اور اب آگے جو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ، جس نے بھی کفر کیا، انکار کر دیا، اس کو توفیق تھی، نہیں آیا، میرے گھر کی طرف کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، اس کا ذوق اور شوق نہیں تھا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے بھی انکار کیا، اس نے یہ سب کچھ سنا، اس کو یہ دعوت پہنچ گئی، لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی تانگ نہ اٹھی، وَمَنْ كَفَرَ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، جب ہوگا جاؤں گا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ سارے عالمین سے پہلے ہی بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ پہلے ہی کوئی نہیں، کوئی آئے نہ آئے، اس کے کعبے کی طرف چلے نہ چلے، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا وقت بھی آئے، جس طرح ابھی آیا تھا کرونا میں کہ کعبہ خالی کرا لیا گیا، کعبے کو بند کر دیا گیا عمرہ حج کے لیے، کوئی ایسا وقت بھی آئے جس طرح ہم نے بھی دیکھا زندگی میں، تو بھی آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے کعبے کو خالی نہیں رکھتا، فرشتے بھیج کر اس کے طواف کو شروع کروا دیتا۔ تم نہ آؤ، میرے فرشتے ہی کافی، میرا کعبہ آباد ہوگا، میرے کعبے کو آبادی ملتی رہے گی، تمہارا آنا نہ آنا ہمارے لیے کوئی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، سارے عالمین سے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو یہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ وہ خوبصورت آیات اتاری گئیں کہ کعبے کی طرف اور حج کے لیے جانا۔ اور دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے، کیسا اعلیٰ شہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں جب اس کا ذکر کیا تو کچھ اس انداز سے بھی کیا ہے۔ میری توجہ آج ساری مکے پہ ہے، مل گئے ہو نا، سبحان اللہ، کہیں پہ مدینہ نہ چلا جاؤں، بس دعا کرو، کہیں مدینہ نکل گئے ہم تو پھر بات اور ہو جائے گی، کیونکہ ادھر اس سے بھی بڑی برکتیں، مل کے کہو نا سبحان، وہ بات اور ہو جائے گی، مجھے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا کعبے کو برکت دے، اس شہر کو برکت دے، میں نے اسے اپنا حرم بنایا، یہ میرا حرم ہے مولا، میں ابراہیم، میں اس کو اپنا حرم بناتا ہوں، تو کعبے کو برکت دے، اس شہر کو برکت دے۔ تو آقا دو جہان ارشاد فرمایا مولا کعبہ اور مکہ یہ ابراہیم کا حرم ہے، مدینہ میرا حرم ہے، اور اگر تو نے مدینہ کو میرا حرم بنایا ہے، اگر تو نے کعبے کو 1 گنا برکت دی ہے، میرے حرم کو 2 گنا برکت عطا فرما، تو ادھر نہ میں کہیں نکل جاؤں، مجھے مکے میں ابھی رہنے دو۔ اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ، کیونکہ وہ پھر عشق والوں کی داستان، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، وہ تو بات اور ہوگی۔ تو مکہ ایک عظیم الشان برکت، کیا اللہ نے قرآن میں جب اس کا ذکر کیا تو ایک اور انداز بھی ہے جو مکہ کی بہت برکت رکھتا ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، لیکن کھاتا ہوں کیوں؟ انت حل بہذا البلد، اے نبی اس شہر کی قسم اس لیے اٹھانے لگا ہوں کہ تو یہاں رہتا ہے۔ کعبہ ہے نہیں، قسم نہیں اٹھاتا اس کے لیے، منا مزدلفہ ہے نہیں قسم نہیں ہے، یہاں عرفات ہے نہیں، اس کی بھی قسم نہیں ہے، یہاں مسجد نمرہ ہے، یہاں جو ہے وہ جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، جبل سور ہے،
مطاف ہے، مقام ابراہیم ہے، اجر اسود ہے، کیا خوبصورت میری چیزیں ہیں، لیکن صفا مروہ ہے۔ قسم نہیں کھاتا، اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے یہ شہر اس لیے پیارا لگتا ہے کہ تو یہاں رہتا ہے، تیرے گلیوں میں قدم اس شہر میں لگے ہوئے۔ 53 برس حضور علیہ السلام کے مکہ میں گزرے، 53 سال کی زندگی آپ کی مکہ کے اندر، اور 53 سالوں میں اندازہ کریں کتنی گلیوں میں گئے ہوں گے، کہاں کہاں حضور کی سانسوں کی خوشبو ہوگی، کہاں کہاں حضور کی مہک اٹھتی ہوگی۔ میں تمہیں صحیح بات سناؤں، میں نے ایک عاشق کی زبان سے یہ سنا تھا اور اتنا دل خوش ہوا کہ اس قدر لوگ محبت میں آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ عجیب بات کر گئے، وہ عجیب ہی بات کر گئے، کہنے لگے دیکھیے حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ یقیناً مدینہ میں ہے، یقیناً آپ مدینہ میں ہیں اور اب قیامت تک کے لیے مدینہ میں ہی ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مدینہ میں زندگی کے سال آپ کے 10 ہیں، 10 برس مدینہ میں ہے زندگی کے، جو ظاہری زندگی ہے۔ یوں تو میرا نبی ہر وقت زندہ ہے، سانسوں میں رواں ہے میرا زندہ نبی، دور مجھ سے کہاں ہے میرا زندہ نبی۔ تو وہ تو زندہ ہے، وہ تو اور ہے، لیکن ظاہری زندگی 10 سال کی مدینہ میں اور 53 برس مکہ میں۔ وہ عجیب بات کر گئے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ مکہ نہیں، اصل میں یہ بھی مدینہ ہی ہے، یہ مدینہ ہی ہے، نام مکہ رکھا ہوا ہے۔ چھوڑو یہ تخصیص کر کے ذرا اللہ نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، اصل میں دونوں ہی مدینہ۔ وہ میں کہا حد ہو گئی، کیا کہاں چلے گئے؟ کہا جی ہم تو اس لیے کہتے ہیں یہ دونوں کی پہچان حضور ہیں، وہاں 10 سال کی پہچان، یہاں 53 سال کی، جب حضور دونوں کی ہی پہچان ہے تو مدینہ ہی حضور ہے جہاں حضور، وہ مدینہ ہی ہے جہاں حضور ہے۔ تو فرمایا مجھے کہنے دو کہ یہ دوسرا مدینہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ آپ جب حضور کے در انور سے جائیں گے نا، کبھی حاضری دیں گے وہاں، تو عجیب بات ہوگی۔ آئیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، جب آپ حضور کے در انور سے حاضری دے کے مدینہ جائیں گے، مکہ جائیں گے، تو وہاں حاضری ہوگی، کعبہ شریف پہ نظر پڑے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کعبے کو ایک نظر دیکھا، جو دعا مانگی قبول، جو کہے گا قبول۔ اب یہ ایک نظر جب بھی دیکھا، یہ غلط فہمی نہ نکال لیجئے، بعض کہتے ہیں کہ جب پہلی بار زندگی میں کعبہ میں انٹری ہوئی تو پہلی بار جو نظر پڑی اس پہ یہ ثواب ہے۔ جی جی ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت اتنی محدود نہیں ہے۔ جی جی آپ جب حرم میں داخل ہوئے پہلی بار، چلو زندگی میں پہلی بار، تو کعبہ کو دیکھا، حضور کی حدیث پوری ہو گئی کہ جو دعا مانگو قبول۔ اب جب آپ وہاں سے واپس گئے، ہوٹل چلے گئے، وہاں سے دوبارہ آپ حرم میں آئے، پھر دوبارہ حضور کی حدیث سامنے آ گئی، پھر کعبے کو دیکھا، جو دعا مانگو قبول۔ پھر ہوٹل چلے گئے، شام کو اگلے دن دوبارہ آئے، جب حاضری دوبارہ مکہ کے اندر دوبارہ حرم میں ہوئی، پھر کعبہ پہ نظر پڑی، دوبارہ دعا قبول۔ تو یہ محدود نہیں ہے، جب بھی نظر پڑے گی قبول ہو جائے گی۔ لہذا حرم والوں کی دعائیں قبول ہوتی، فضل رحمت کتنا بڑا ہے۔ تو آمدن برسر مطلب، اب جب میں عرض کر رہا تھا جب کوئی کعبہ کے اندر جائے حرم میں، وہاں سے آ کر، مدینہ سے آ کر، حضور کی بارگاہ سے آ کر وہاں حاضر ہو، تو عشق والے کہتے ہیں کہ جب وہ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبے کو نظر سے بھر کے دیکھنا، جو ہی کعبے کو نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی گنبد شریف بھی اندر ہی نظر آ جاتا ہے۔ سوچتے ہیں گنبد دیکھ رہے ہیں یا کعبہ دیکھ رہے ہیں، پھر خیال آتا ہے نہیں کعبہ ہی ہے، پھر تھوڑا سا اور نظر بھرتے ہیں تو اندر گنبد نظر آ جاتا ہے۔ نظریں دونوں چیزیں دیکھتی ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر یاد آتا ہے، اللہ اکبر، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو، اللہ، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو۔ اگر روضہ دیکھنا ہو تو ذرا کعبے کی آنکھیں استعمال کرو، کیونکہ کعبے کا رخ بھی ادھر ہی ہے۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں جو پرنالہ رحمت ہے، جہاں سے پانی کعبے کے اوپر سے جب اترتا ہے بارش کا تو پرنالے سے نیچے آتا ہے، تو اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف، اللہ، تو کعبہ اشارہ ادھر ہی کر رہا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ایسے نکلا ہوا ہے نا باہر کو پرنالہ، تو اشارہ
بول دو مدینے کی. تو یہ چلو عشق والوں کے انداز ہیں، یہ اور ہے، میں نے ابھی عرض کیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کو جو حکم دیے گئے اس حوالے سے جو قرآن نے بات کی ہے، آئیے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک آنے کی جگہ بنایا، مرجع بنایا، رجوع کرنے کی جگہ بنایا. لوگوں کے لیے کہا کہ یہاں رجوع کرو، ادھر کی طرف آیا کرو. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. میں یہاں توجہ چاہوں گا، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بولو نماز کی جگہ بناؤ. پھر سنو، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. مولا نماز تو تیری ہے، جگہ ابراہیم کی کہہ رہے ہیں آپ. فرمایا ہاں یاد رکھو، مجھے وہاں نماز پسند ہے جہاں میرا کوئی نیک بندہ قریب ہو. ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ. نماز کا وجود مجھے وہاں اچھا لگتا ہے، نماز کی برکت وہاں بڑھ جاتی ہے، نماز کی برکت وہاں زیادہ ہو جاتی ہے جہاں کسی اللہ والے کے قدم لگے، جہاں نیکوں کی یادیں ہوں، جہاں نیکوں کا آنا جانا ہو. فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ، یہاں نماز پڑھو آگے. بولا کمال ہو گئی، اتنا بڑا مطاف، لاکھوں لوگوں کے وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ، کتنی دور تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں پڑھتے رہیں، جہاں مرضی پڑھیں، نماز ہوگی، لیکن مجھے وہاں پسند ہے جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہوئے، مجھے وہاں اچھی لگ رہی ہے، وہاں پڑھو ذرا. کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے نیکوں کی، کہ خود سارا مطاف چھڑوا کر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کے لیے پسند کیا جا رہا ہے کہ وہاں نماز پڑھو. اللہ. اسی طرح یاد کیجئے حضرت زکریہ علیہ السلام، آپ جب حاضر ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، آپ ان کو روزانہ کھانا پینا پہنچاتے تھے. حضرت مریم بیت المقدس کے ایک حجرے میں عبادت کیا کرتی تھی. تو وہاں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بغیر موسم پھل پڑے ہوئے، وہ پھلوں کا موسم نہیں لیکن وہ موجود ہیں. تو پوچھا کہ یہ کس نے دیے، یہ ایسے پھل کہاں سے آ گئے؟ میں تو روز تمہاری ڈیوٹی دیتا ہوں، لیکن آپ کے پاس یہ پھل کون لایا؟ تو جواب آیا کہ یہ مجھے میرا رب پہنچاتا ہے، میرے رب نے مجھے دی. قرآن کہتا ہے میرے رب نے دی. تو آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت پڑھی. نہیں سمجھے آپ بات، پلے کوئی نہیں شے پڑھ رہی آپ. وہیں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. بیت المقدس پیچھے ہے، اس کا محراب بھی پیچھے ہے، اس کا ہال بھی پیچھے ہے، وہاں مصلے بھی ہیں، وہاں صفیں بھی ہیں، وہاں نہیں پڑھی. قرآن کہتا ہے وہیں پہ یصلی فی المحراب، جہاں حضرت مریم نماز پڑھتی تھی وہیں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. اور کہا مولا اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ زکریا کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، جس کی بیوی 90 سال کی بانجھ ہو چکی ہے اور اس کو اولاد کی کوئی امید نہیں، لیکن یہاں بغیر موسم پھل دیکھتا ہوں، مولا مجھے بھی اولاد عطا فرما. راز سمجھو، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مولا وہ طواف کے قریب، کعبہ کے قریب نہ جا، کہیں پہ نہیں لکھا. کیا کعبے کی چوکٹ کے ساتھ سر نہ لگا دوں؟ مولا کعبہ سامنے ہے، کیا اس کے دروازے کے آگے نہ سجدہ کروں؟ کیا حجر اسود کے قریب نہ کروں؟ نہیں نہیں، مجھے ضرورت کو نہیں. کر لو، اگر کرنا ہے تو ابراہیم کے قدموں کے پاس جاؤ ذرا. یہ راز جانو قرآن کے. قرآن کیا کہتا ہے، کس طرف توجہ کرواتا ہے. کہا ابراہیم کے قریب وہاں جاؤ. اور وہ بھی دیکھیے ابراہیم وہاں موجود نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کیا موجود ہے؟ ابراہیم وہاں موجود نہیں. ان کی یاد کے قریب نماز پڑھاتا ہے اللہ. ان کی محبت، ان کا پیار، اللہ والوں کی عزت و شان کی بلندی میں کیسے بتاؤں.
نیکوں کی کیا اور برکت سمجھاؤں کہ یہ موجود نہیں زندگی میں، لیکن ان کے قدموں کے قریب نماز پڑھا رہا ہے۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں نماز پڑھو، جہاں وہ کھڑے تھے وہاں نماز پڑھو۔ تو میں یہاں توجہ چاہوں گا، ان لوگوں کو ہدایت اللہ دے جو خود کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اکیلے ہی نماز پڑھ لیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، گھر ہی پڑھو، گھر میں ہی پڑھو، بیٹھ جاؤ۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی قرآن کا لہجہ؟ اب جب کہا کہ اے اللہ تو نے مریم کو بغیر موسم پھل دیے تو مجھے اولاد بھی دے، میں بار بار قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں، کوئی اپنی بات نہیں سنا رہا۔ تو کہا کہ اے زکریا آپ نے کہاں دعا مانگ دی؟ مریم کے قریب مانگ لی اور 2 رکعت بھی یہیں پڑھ لیے۔ کہا ہاں مولا میں نے دعا بھی مانگ دی، یہاں 2 رکعت پڑھے۔ یصلی فی المحراب، ہم نے نماز پڑھتے دیکھا اسے محراب کے اندر۔ تو کیا کہا کہ اے زکریا اب چھوٹی بات نہیں ہوگی، تم نے اولاد مانگی ہے، اب صرف اولاد نہیں دیں گے، ہم اولاد بھی دیں گے، بیٹا دیں گے، اور وہ بیٹا نبی ہوگا۔ اللہ والوں کے قریب کوئی جائے دعا مانگے تو چھوٹی شے نہیں پھر ملتی۔ کہا کہ ہم نبی دیں گے، اور اس کا نام بھی ابھی بتاتے ہیں، یحییٰ، تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، نبی ہوگا، صالح ہوگا، اور میرے پسندیدہ نبیوں میں سے ہوگا، نام ہوگا یحییٰ۔ تو یہاں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کے ان کے مقام کے قریب نماز پڑھو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم سے وعدہ لیا، تاکید فرمائی، وعدہ لیا ان سے، ہم نے عہد لیا کیا، وَإِسماعیل، اسماعیل سے بھی، دونوں سے لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ وہ میرے گھر کو بہت صاف ستھرا رکھیں، میرے گھر کو بولیے صاف ستھرا رکھیں۔ ہم نے وعدہ لیا ہے، تاکید کی ہے، ہم نے حکم دیا ہوا ہے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو کہ میرے گھر کو صاف رکھیں۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، کن 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی؟ بولو سارے، ذرا سارے بولیے، ابراہیم اور، ذرا بول دیجئے، نام بڑے پیارے ہیں، نبیوں کا نام لیا جائے ثواب ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ ابراہیم اسماعیل، ابراہیم اسماعیل دونوں کو کہا کہ تم نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، اور یہی حکم چلتا چلتا پوری کائنات کے ہر شخص تک پہنچا، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل آج وہاں موجود نہیں، اس دور میں جب موجود تھے تو یہ قرآن کا لہجہ موجود رہا کہ آپ نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے گھروں کو صاف کرنے کی ڈیوٹی عام لوگوں کی نہیں لگائی جاتی۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں ہاں، اللہ کے گھروں کو صفا، اللہ کے گھروں کو صاف کرنا، اللہ گھروں میں جھاڑو پھیرنا، اللہ کے گھروں کو جالوں سے پاک کرنا، اللہ کے گھروں کو سلوٹوں سے پاک کرنا، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے۔ لیول دیکھیے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا لیول، کم از کم ابراہیم اور اسماعیل جیسا شخص، کم از کم ابراہیم اور اسماعیل جیسا شخص ہو تو اس کی ڈیوٹی اپنے گھر کو صاف کرنے کی لگا۔ لوگ کہتے ہیں کمی ہے مسجد دا، مسجد دا کمی، میں چودھری ہوں، مجھے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو چودھری، میں تو مسجد کا صدر ہوں، جو صفائی ستھرائی ہے نا یہ میری ڈیوٹی نہیں، تو صرف نام کا ہی صدر ہے، اصل صدر مسجد کا وہ صفائی والا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم و اسماعیل کی ڈیوٹی گھر کو صاف کرنے کی لگی۔ تو یہ صفائیاں کرنا مسجدوں کی، یہ مسجدوں کے جالے دھونا، مسجدوں کے واش روم دھونا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات سناتا ہوں، کسی دن زندگی اتنی تنگ ہو جائے، تکلیف اتنی بڑھ جائے، کوئی بیماری اتنی پکڑ لے کہ تمہاری جان نہ چھوٹے، اٹھو گھر سے، اپنے گھر میں جھاڑو لو، اس جھاڑو کو اٹھاؤ اور آ کے مسجد کی کسی کونے کو صاف کر کے دعا کرو، اللہ وہ ساری برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھ لینا، میں تمہیں آن ریکارڈ قرآن کھول کے کہہ رہا ہوں، کوئی مصیبت تمہارے پاؤں پکڑ لے نہ جائے،
آؤ اللہ کے گھر کی صفائی کر کے دعا کرو اور کہو کہ مولا مجھے سے نجات دے دے. کبھی کر کے دیکھنا، میرا گریبان حاضر ہے اگر وہ حل نہ ہو، وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. اتنی بڑی ڈیوٹی. اور ابراہیم اور اسماعیل یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اپنے نوکروں کو کہو کہ جا کے صفائی کریں. ابراہیم آپ اور اسماعیل آپ تو بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ اپنے نوکروں کو کہیں، اپنے نیچے آپ کے جو بندے ہیں ان کے اپنے امتی انہیں کہیں جا کے میرا کہا نہ کہا ڈائریکٹ انہیں نہیں کہنا. ابراہیم آپ اور اسماعیل دونوں صاف کرو. تم وہ منظر تو ذرا آنکھوں میں لاؤ جب ابراہیم اور اسماعیل جھاڑو پھیر رہے ہوں گے کعبہ کا. کتنا بڑا منظر ہے یہ. تو یہ بہت بڑا راز قرآن دے رہا ہے. اور کس کے لیے کہا کہ میرے اس گھر میں لوگوں نے طواف کے لیے آنا ہے. یہ طواف بڑی پیاری عبادت، بڑی پیاری بات. 7 چکر کعبے کے. کہا جاتا ہے جب کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، سنو میری بات سنو، تمہارا دل میں ایمان تازہ ہو جائے گا اور مکے کی عظمت اتر جائے گی. جب کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، پہلا چکر وہ لگاتا ہے نا، تو کعبہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے غور سے. کعبے کی نظریں اس پہ ہوتی. بظاہر وہ بلڈنگ ہے لیکن وہ ہستی بھی تو ہے نا. جیسے قرآن بظاہر کتاب ہے، بولو مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ میرے سن بھی تو رہا ہے نا مجھے، یہ زندگی ہے. بعض چیزیں اللہ نے بنائی ایسے ہی ہیں لیکن اصل میں وہ زندگی ہوتی. جیسے حجر اسود، حضرت علیہ السلام نے فرمایا جو اس کا بوسہ لے گا یہ حشر کے دن اس کی شفاعت کرے گا. یہ کہے گا مولا مجھے اس نے چوما. کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب زندہ ہے پتھر لیکن زندہ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے مکہ میں وہ پتھر بڑا یاد ہے، میں جب اس گلی سے گزرتا تھا تو وہ پتھر اونچی آواز سے مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. مجھے وہ پتھر بڑا یاد ہے. اس کا مطلب دیکھنے میں پتھر ہے لیکن حضور کو سلام کرتا. تو ایسی دیکھنے میں وہ بلڈنگ ہی تمہیں نظر آتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب کوئی کعبہ کا طواف کرتا ہے، کعبہ اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا، اس کی طرف نظریں جما کے دیکھتا ہے کہ یہ میرے گرد چکر لگا رہا. پہلا چکر، دوسرا، تیسرا. جب 7ویں چکر پہ آتا ہے تو کعبہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے مولا اس نے میرے 7 چکر لگائے، 7 آسمانوں سے اسے یوں گزار دینا اور پھر 7 جنتوں سے بھی اوپر جو تیری جنت ہے اسے وہاں جگہ عطا کر دینا. کیونکہ یہ 7 چکر ایک ایک جنت کو پر کر دیتے. دوسرا چکر دوسری جنت کا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تیسرا چکر تیسری جنت کا ہے، چوتھا چکر چوتھی جنت کا ہے، 7واں چکر 7ویں جنت، اور اس کے بعد اللہ کا عرش. فرمایا مولا اس کو 7 سے گزار، اسے اپنا قرب دے. اور پھر جو کعبے کے قریب پہنچتا ہے اور طواف کر رہا ہوتا ہے تو آقا اسلام نے اتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ تمہارا جی چاہے گا کہ میں ہر وقت وہاں جا کے طواف ہی کرتا رہوں، اٹھوں اور طواف کروں. فرمایا جب کوئی کعبے قریب چلا جاتا ہے، طواف کرتا ہے، تو کعبہ اسے دیکھ کے ایک دعا کرتا ہے. کعبہ اسے کہتا ہے کہ مولا یہ شخص یہ جا رہا، یہ دیکھیں یہ جا رہا، یہ آگے چلا گیا، یہ ادھر چلا گیا، مولا یہ بندہ. پوچھا جاتا ہے کیا چاہتے ہو کعبے؟ بار بار کہتے ہو یہ بندہ. کہا ہاں مولا اس بندے کو تو دیکھ لے، یہ مجھ تک آ گیا، یہ مجھ تک آ گیا، اب میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا اس کے لیے کافی ہو گیا، یہ آ گیا مجھ تک. جواب آتا ہے چلو یہ تو آ گیا، تو اے کعبے جو نہیں آ سکا، فرمایا اس کے لیے تیرا رسول کافی ہوگا. ہائے ہائے ہائے، اس کے لیے محمد کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں پہنچ سکا حضور کافی، اور جو آ گیا وہ میں کافی. تو جاؤ گے انشاءاللہ؟ بولو ذرا. یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں اندر ٹڈوں بات کرو. جاؤ گے انشاءاللہ؟ پہلی پریورٹی بناؤ گے اسے، پہلی اہمیت زندگی میں رکھو گے اس کی کہ یہ کتنی بڑی چیز. اور آگے فرمایا یہ سارے طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو، نیچے کو مٹی گرد نہیں ہونی چاہیے، میرے گھر کو صاف کرو. والعاکفین، اور اعتکاف جو میرے گھر میں آ کے کریں گے. رمضان آئے گا، 10 دنوں میں اعتکاف ہوگا، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کے لیے لوگ آئیں گے. یہاں ایک تو رمضان کا اعتکاف مراد ہے، اور ایک یاد رکھیے جب بھی کوئی حرم میں داخل ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے اس گھر کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جتنی دیر اندر رہے گا اتنی دیر اعتکاف کا ثواب پائے گا، اتنی دیر وہ اعتکاف کے اندر ہی ہے جتنی دیر وہ حرم کے اندر.
تو فرمایا کہ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی صاف کرو میرے گھر کو، کہیں ایسا نہ ہو اعتکاف کوئی بیٹھے میرے گھر میں تو اسے بو آئے، اسے گرد لگے، مٹی لگے، ایسا نہ ہو۔ والرکع السجود، اور جو ہر طرف دیکھو گے لوگ وہاں رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، تو ان سجدوں والی جگہ کو بھی صاف کرو۔ تو ان دو عظیم الشان نبیوں کی ڈیوٹی کعبے کو صاف کرنے کی لگائے گی۔ تو وہاں جب جاؤ گے نا انشاءاللہ، کہہ دو ذرا سارے، تو وہاں جو صفائی کرنے والے ہوں گے نا، انہیں ذرا حسرت سے دیکھنا، دیکھو گے حسرت سے، کیونکہ تم تو وہاں صفائی والے نہیں ہو۔ وہ جو وہاں ویپر پھیر رہے ہوں گے، وہاں تمہیں نظر آئیں گے ٹاکیاں پکڑ کے لگے ہوں گے، وہاں تمہیں نظر آئیں گے بےچارے وہ فرش کو جو ہے وہ بار بار دھو رہے ہوں گے۔ موقع ملے تو نا ان میں سے کسی کے ہاتھ چومنا۔ میں نے چومے تھے، میں کہا نا سبحان اللہ، میں نے کہا بھائی ذرا ہاتھ تو دو، اس نے کہا شاید سلام لینے لگا، میں نے چوم لیا ہاتھ، بس فوراً ایسے کر گیا، حضور کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے۔ وہ میں نے کہا نہیں، بڑے خوش نصیب لوگ، کعبے کی صفائی کرتے ہو۔ اچھا انہیں یہی لگتا ہے کہ شاید ہم کو یہ کوئی 1500 2000 ریال لے رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو بظاہر ہے، اللہ کے ہاں ڈیوٹی ابراہیم اور اسماعیل جیسی، وہاں ان کے کاغذوں میں جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس طرح وہ صفائی کرتے تھے یہ بھی صفائی کر رہے۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور ہم نے عرض کی ابراہیم سے، جب ابراہیم نے عرض کی ہم سے کیا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پھر سنیے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، ورزق، اور اتنا رزق دے، اہلہ، اس میں رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، اور جو ان میں سے باللہ، اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا مولا میں بھی یہی کہتا ہوں، تیرا نبی بھی یہی دعا کرتا ہے، صفائی کر لی ہے، تیرے گھر کو صاف کر لیا، اب مجھے اس کا عوض کیا دے؟ مجھے اس کا عوض یہ دے، اس گھر کو امن والا بنا، یہاں جو آئے امن والا، اس کا دل امن میں آ جائے، اس کے دل کو سکون آ جائے، اس کے دل کو چین آ جائے، ہر طرف امن آ جائے، اس کے دماغ میں امن ہو، دل میں امن ہو، اس کے گھر میں امن ہو، اس کی زندگی میں امن ہو۔ مولا یہ امن والا شہر بنے، ھذا بلدا آمنا، مولا اسے امن والا شہر بنے۔ ساری پریشانیوں کا حل اس شہر کے اندر رکھا، فرمایا آ جاؤ امن ملے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ ثَمَرَاتٍ، سارے زمین کا رزق ادھر رخ کر دے۔ مکہ میں کبھی کوئی فصل نہیں پیدا ہوئی، وہاں کوئی فصل نہیں، وہاں کوئی فیکٹری نہیں لگی، ساری زمین کا ہر پھل تمہیں وہاں ملتا ہے، کیونکہ ابراہیم نے دعا کی ہوئی ہے کہ پھلوں سے مولا اسے نواز دے، کوئی کمی نہ ہو اس شہر میں، نہ کاروبار کی، نہ عزت کی، نہ برکت کی، نہ شہرت کی، نہ ثمرات کی، سب کچھ دے دے۔ تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، اور جو لوگ کعبے کا حج کرنے کی آج نیت کرتے ہیں، اللہ اگلے سال ہی بلا لے انشاءاللہ، کہ اللہ اگلے سال ہی بلا لے، اگلے سال ہی بلا لے، اور صحیح نیت کر کے۔ میرے حضرت قبلہ عالم آپ 2003 میں حج کے لیے سعادت ہوئی آپ کو، آپ تشریف لے گئے حج کرنے، آخری بات کر رہا ہوں 2003 میں، تو آپ گئے تو بہت زیادہ قربت تھی ان دنوں میں، بہت زیادہ آپ کے ساتھ سارا سارا دن گزرتا، شام گزرتی، رات گزرتی، آپ کے ساتھ بڑی سٹنگز ہوتی تھیں، رات کی تنہائیوں میں بیٹھتے تھے۔ تو 40 دن کی وہ جو جدائی تھی وہ برداشت نہ ہوئی، بہت زیادہ مشکل ہو گئی۔ 40 دن تک وہ، مجھے یاد ہے کس طرح وہ روتے گزرے۔ خیر جب آپ آئے، جمعہ پڑھایا آپ نے، لوگ ملنے لگے، میں آخر میں کھڑا تھا۔ خیر جب آپ میری باری آئی، میں ملنے لگا، برداشت نہ ہوا، پھر اسی طرح سینے سے لگ کے رونے لگا، رو رو کے۔ تو قبلہ عالم بڑی محبت سے آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا بس ہو گیا، اللہ آپ کو بھی بلائے گا۔ بس ایک جملہ بولا۔ آج 2023، 20 سال بعد وہ دعا پوری ہوئی۔ لہذا یہ جب آپ نیت کر لیں اور کوئی آپ کو دعا دے دے، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ لہذا نیت فرمائیے، انشاءاللہ کہیے، اللہ توفیق دے، اور اس عظیم شہر کی برکتیں، اس عظیم شہر کی سعادتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بار بار ایک بات دل میں ضرور آتی ہے کہ کہہ دوں کہ صحت اور عافیت میں جائیں، وہاں صحت اور عافیت میں جائیں۔
اس صحت کو یہاں پہ انتظام کرنے میں لگا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ انتظام کرنے میں وہ صحت خرچ ہو اور وہ صحت وہاں جا کے استعمال ہو جس کے لیے تمہیں اللہ نے صحت دی، ورنہ صحت یہیں خرچ کر لی، بیماری لے کے اللہ کے گھر چلے گئے تو یہ ظلم ہے۔ بیماری لے کے وہاں پہنچ گئے، صحت کہاں خرچ کی؟ گلیوں بازاروں میں دنیا کے پھرتے رہے، صحت وہاں خرچ کر دی، جوانی وہاں خرچ کر دی، اور بڑھاپے کی کھنگیں اور بڑھاپے کے زکام اور نزلے لے کے اللہ کے گھر پہنچ گئے۔ استغفار نہیں بولو گے؟ یہی ہوتا ہے، بڑھاپے کی ساری بیماریاں اٹھاتے ہیں اور وہاں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یار اب کیا کر رہے ہو؟ صحت وہاں خرچ کر دی جہاں نہیں کرنی تھی، یہاں آ کے تم نے مجھے کیا دیا؟ تو آؤ اللہ توفیق دے دے، آؤ اس رویے کو ختم کرو، اپنی اولادوں کے لیے انتظام کرو۔ انشاءاللہ کہو کہ بیٹا یہ تیرا کاروبار بعد میں، آؤ پہلے تجھے پکڑنا پیسے، جا پتر عمرہ کر کے آ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ دکان تجھے بعد میں ڈال، جا بیٹا جا کے ذرا عمرہ کر آ، جا میری پتر عمرہ کر کے آ۔ اس کو خود دیں پیسے، آپ اس کو خود آپ یہ کہیں، اسے کہیں بیٹا جا عمرہ کر، کیونکہ اسے پتہ، تمہیں پتہ ہے کہ جب وہاں جائے گا امن کا وعدہ قرآن دے رہا ہے، امن اور سکون کا وعدہ قرآن دے۔ تو آؤ اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو دے، ہم سب انشاءاللہ حاضر ہوں۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سلامتی سے دوبارہ آپ کے پاس لے آئے اور ہم حج کر کے واپس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اگلے جمعہ رات کو حاضری ہے وہاں، اگلا جمعہ یہاں ہمارے ساتھی موجود ہیں، وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، جمعہ ہوتا رہے گا۔ تو مجھے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میں انشاءاللہ وہاں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، اور ایک ایک لمحہ ہم آپ کے لیے وہاں دعا کریں گے، بلکہ ہمارا بال آپ کے لیے دعا کریں، کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ سب کو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ہیں عطا فرمائے۔